چین زمانہ قدیم میں تہذیب و تمدن کا مرکز رہ چکا تھا۔ چین جغرافیائی محل وقوع، وسعت، زبان اور ثقافت کے اعتبار سے ایک پراسرار ملک تھا۔ جب یورپی اقوام نے سمندر پار نوآبادیات بنانا شروع کی تو چین میں ان طاقتوں کے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، مگر مغربی اقوام کے استحصال اور ان کے ساتھ تعلقات نے چین کے معاشرہ کے جمود کو توڑا، اور جب مغربی افکار و نظریات کا عروج ہوا تو نوجوانوں میں نئے خیالات کے تحت حالات کو تبدیل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انقلابی جماعتوں اور گروہوں کی تشکیل ہونا شروع ہوئی۔ ان تحریکوں میں غیر ملکیوں کے خلاف بغاوتیں بھی تھیں اور معاشرے کو سدھارنے کے لیے اصلاحات کے منصوبے بھی۔ چین کا معاشرہ بنیادی طور پر جاگیردارانہ تھا۔ اس کے حکمران طبقے، جاگیردار و امراء، بادشاہ کی سربراہی میں ملک کی زمینوں اور ذرائع پیداوار پر قابض تھے۔ کسانوں کو ان کی زمینوں پر کام کرنے کے لیے معمولی اجرت ملتی تھی، اس کے ساتھ ٹیکسوں کے بوجھ اور بیگار الگ سے تھے۔ چین کے کسانوں نے اس ظلم و استحصال کے خلاف بغاوتیں بھی کیں، مگر وہ ناکام رہیں، کیونکہ ان کے پاس شعور کی کمی تھی اور نہ ہی یہ بغاوتیں کسی منظم جماعت کی طرف سے برپا کی گئی تھیں۔ انقلاب کا عمل چین کے حالات میں پروان چڑھا اور اسے حالات کے مطابق ڈھالا گیا۔ اس لحاظ سے چین کی کمیونسٹ پارٹی نے ماؤ کی سربراہی میں جس انقلابی جدوجہد کی ابتدا کی وہ خالص چین کی سرزمین کی پیداوار تھا۔ ماؤ نے بڑی گہرائی کے ساتھ چین کے معاشرہ، اس کی اقدار اور روایات کا مطالعہ کیا۔ ماؤ نے چین کے معاشرے کا جو تجزیہ کیا، اس کے مطابق معاشرہ کا اہم اور طاقتور طبقہ جاگیرداروں کا تھا، جس نے اپنے مفادات کے لیے امپیریل طاقتوں سے اتحاد کر رکھا تھا اور ان کے ساتھ مل کر چین کے مادی ذرائع کا استحصال کر رہا تھا۔ جاگیرداروں کے بعد بوسوا طبقہ تھا، یہ بھی امپیریل طاقتوں کا ایجنٹ تھا۔ چین میں چونکہ مختلف بیرونی طاقتوں کا اثر تھا اور یہ طبقہ مختلف گروہوں میں بٹا ہوا تھا، ان طاقتوں کے مفادات کے لیے کام کر رہا تھا، اور ان کے مقابلہ میں قومی بوسوا طبقہ بھی تھا، جن میں چھوٹے تاجر، دستکار اور پیشہ ور لوگ تھے۔ لیکن یہ طبقہ امپیریل طاقتوں کا ایجنٹ نہیں تھا، یہ معاشرہ کی تبدیلی میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا کہ دانشور اور طالب علم کوئی ایک طبقہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ مختلف طبقوں سے مل کر ایک جماعت بنتے ہیں۔ چین میں تعلیم بڑھنے سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر ان دانشوروں اور طالب علموں میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد بھی تھی جو بے روزگاری اور عدم تحفظ کا شکار تھے۔ کچھ لوگ امپیریل طاقتوں کے، کچھ جاگیرداروں کے اور کچھ بوسوا طبقوں کے ایجنٹ تھے۔ ماؤ اس بات کا قائل تھا کہ انقلابی دانشوروں کے بغیر انقلابی جدوجہد نہیں ہو سکتی، اور یہ قدیم نظام کے خلاف ہر اس تحریک میں شامل ہونے کے لیے تیار تھا جو حالات کو بدل کر انہیں ترقی کے مواقع فراہم کرے۔ چین کی آبادی کی اکثریت کسانوں پر مشتمل تھی، یہ کل آبادی کا 80% تھے۔ یہ زمین کی ملکیت کے اعتبار سے کئی طبقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ امیر کسان دیہاتی آبادی کا 5% تھے، غریب کسان دیہاتی آبادی کا 70% تھے۔ ان کے پاس نہ تو زمین تھی اور نہ ہی اتنی آمدنی تھی کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کا گزارا کر سکیں۔ انہیں زندہ کرنا اور کام میں لانا انقلابی قوتوں کا کام تھا۔ کسانوں کے مقابلے میں چین میں مزدور اور پرولتاری طبقہ بہت کم تھا۔ یہ فیکٹریوں، صنعتوں اور دکانوں پر کام کرنے والے مزدور تھے۔ یہ مزدور گاؤں کے وہ کسان تھے جو روزگار کی تلاش میں شہروں میں آئے تھے۔ چیئرمین ماؤ یہ بات جانتا تھا کہ حالات کے تحت ضروری ہے کہ ان تمام طبقوں میں اتحاد ہو جو انقلاب چاہتے ہیں۔ ان میں کسان، مزدور، پیٹی بوسوا اور قومی بوسوا تھے۔ ان طبقوں کے علاوہ دیہاتوں اور شہروں میں ایسے لوگوں کی بھی تعداد تھی جو بے روزگاری اور بیکاری کی زندگی گزار رہے تھے۔ معاش کی خاطر یہ لوگ چوری، ڈاکہ زنی، بھیک و خیرات مانگتے، دلال یا طوائف کا پیشہ اختیار کر کے گزارا کرتے۔ ماؤ نے کہا کہ ان لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے، انہیں باشعور بنا کر انقلاب میں بہت کچھ کام لیا جا سکتا ہے۔ ماؤ نے انقلابی جدوجہد میں کسانوں، مزدوروں اور بوسوا طبقوں کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یہ قومی اور جمہوری انقلاب تھا جو امپیریل طاقتوں اور جاگیرداروں کے خلاف تھا۔ ماؤ نے کہا کہ عوامی جمہوری چینی انقلاب یورپ اور امریکہ سے مختلف ہوگا۔ اس میں بوسوا طبقے کی آمریت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی سربراہی پرولتاری طبقہ کرے گا۔ امپیریلزم اور اس کے ایجنٹوں کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ ماؤ نے لیننزم اور مارکسزم کا مطالعہ تو ضرور کیا، لیکن چین کے مخصوص حالات میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ چین میں انقلاب کے اراول دستہ کا کام کسان کریں گے، مزدور نہیں۔ چین امپیریل طاقتوں اور حکمران طبقوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا وسیع اور پھیلا ہوا ملک تھا، جہاں فوج، پولیس، مخبری اور جاسوسی کے ادارے بڑی طاقت سے انقلابیوں کو کچلنے میں مصروف تھے۔ ماؤ نے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کچھ علاقے خوشحال ہیں اور کچھ پسماندہ علاقوں جہاں ذرائع آمد و رفت کم ہو، دشوار گزار راستے ہوں، غذا کی کمی ہو، ایسے علاقوں میں انقلابی ٹھکانوں کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حکومت ان پر نظر نہیں رکھ سکے گی، اور دیہاتوں میں پارٹی کے کسانوں کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔
ماؤ نے سب سے پہلے چنگ کانگ شام میں انقلابی ٹھکانہ بنایا جس میں کسان، پرولتاری اور چھوٹے زمیندار شامل تھے۔ چین کے بڑے بڑے جاگیردار خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، ان کی طاقت کمزور ہو رہی تھی۔ چونکہ انقلابی ٹھکانہ کی بنیاد زمین پر تھی، ماؤ نے بڑے زمینداروں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ اس نے یہ زمینیں کسان خاندان کے سائز کے مطابق تقسیم کیں۔ ماؤ نے اس بات پر زور دیا کہ پارٹی اور عوام فوجی خدمت کے لیے تیار رہیں۔ ٹھکانہ میں فوجی تربیت لازمی تھی، افسر اور عام سپاہی دونوں کو برابر کی تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ماؤ نے یہ اصول وضع کیا کہ جب حکمران طبقے لڑائی میں مصروف ہوں تو سرخ فوج بڑے علاقوں میں جنگ کرے، فوجیوں کو عوام میں پھیل جانا چاہیے اور انہیں دشمن کے خلاف ابھارنا چاہیے۔ اگر دشمن تھک جائے تو اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ ماؤ کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ انقلاب کے بعد حکومت اور اس کے اداروں کو چلانے کے لیے تربیت یافتہ، محنتی اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ چین میں قدیم نظام ختم ہونے سے پہلے ایک متوازن نظام اور حکومت قائم کر لی گئی تھی، جس نے بعد میں آہستہ آہستہ قدیم نظام اور حکومت کو ختم کیا۔ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اس کے بعد نئے علاقوں میں انقلابی حکومت قائم ہوئی جس کا مرکز یانان تھا۔ یانان کی انقلابی حکومت میں فوجی اور شہری انتظامیہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ ہر علاقہ اپنے معاملات میں خود مختار تھا۔ پارٹی اپنے فیصلے سختی سے عوام پر تھوپنے کی بجائے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرتی تھی۔ فیصلے پارٹی میں بحث و مباحثہ اور تنقید کے بعد بدلتے رہتے تھے۔ کسانوں کے مفادات کے خلاف پارٹی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ نئے علاقوں میں جہاں پارٹی کا تسلط تھا وہاں کوآپریٹو تحریک کے ذریعے زراعت و صنعت کو ترقی دی گئی۔ تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ نصاب اس طرح تشکیل کیا گیا جو عملی زندگی میں کام آئے، اور تعلیمی اصلاحات کا نفاذ اس طرح کیا گیا جس طرح سے کسانوں کو فائدہ پہنچے۔ 1949 میں انقلاب مکمل ہونے کے بعد سوویٹ ماڈل کو اپنایا گیا۔ زرعی اصلاحات 1940 سے 1953 تک جاری رہیں۔ سوویٹ ماڈل اس بات پر زور دیتا ہے کہ بھاری صنعتوں کو فروغ دیا جائے اور ملک کو تیزی سے صنعتی بنایا جائے۔ چیئرمین ماؤ نے کہا کہ صنعتی ترقی کی رفتار نے عوام کی تخلیقی صلاحیتوں کو متاثر کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں نوکرشاہی طاقتور بن کر ابھری اور پارٹی کی قیادت مینیجروں، انجینئروں اور پیشہ ور لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس سے کسانوں کی بالادستی کو زگ پہنچی۔ 1955 میں سوویٹ نظام کے تحت فوج میں عہدوں اور امراء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے مسلح افواج نے کوریا کی جنگ تک بغیر کسی عہدے کے جنگیں لڑی تھیں۔ شہروں کی جانب توجہ مبذول ہونے سے دیہاتوں کی ترقی رک گئی، زرعی اصلاحات رک گئیں، صنعتی اور تجارتی شعبوں پر زیادہ توجہ دی گئی۔ لیکن 1958 میں بھاری صنعتوں کے ساتھ زراعت کی ترقی پر زور دیا گیا۔ اس دور میں زراعت میں کمیون کا طریقہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں جو ترقی ہوئی وہ ناقابل یقین ہے۔ ماؤ نے چین کے انقلاب کو 5 مرحلوں میں تقسیم کیا اور کہا کہ 3 مرحلوں میں جہاں کمیونسٹ پارٹی نے اقتدار حاصل کیا، سماجی تبدیلی رونما ہوئی، چوتھے دور میں تمام ملکیت عوام کی ہو جائے گی اور 5ویں دور میں کمیونزم کا نفاذ ہو جائے گا۔